یہ اندر جو ہمارے خیبر پختون کے اندر جو خرابیاں آپس میں جو لوگوں کو لڑایا جا رہا، پنجاب میں سندھ میں لڑایا جا رہا ہے، بلوچستان کے اندر جو آگ جو جلائے گئے وہ یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ اندر جو ہمارے خیبر پختون کے اندر جو خرابیاں آپس میں جو لوگوں کو لڑایا جا رہا، پنجاب میں سندھ میں لڑایا جا رہا ہے، بلوچستان کے اندر جو آگ جو جلائے گئے وہ یہی ہے، وہ یہی لوگ ہیں۔ اس لیے حکومت کو حافظ صاحب سے بھی اپیل ہے اور صدر صاحب سے بھی اپیل ہے اور درود شریف وزیر شہباز شریف سے، اس سے بھی ہماری اپیل ہے کہ مہربانی کر کے اپنے صفوں میں، کہ منافق نے جتنا اسلام مسلمانوں میں پھوٹ ڈالا ہے، جتنی غلط خبریں انہوں نے اڑائی ہے، میرا مقصد بھی یہی ہے، للہ فی اللہ۔ ساتھی، اگر کوئی منافقت سے کام لے لے، جو ہمارے ملک کا دشمن ہو، جو ہمارے ملک کا دشمن ہو اور مسلمانوں کا دشمن ہو، دین کا دشمن ہو، علماء کا دشمن ہو، محمد کا دشمن ہو، صحابہ کا دشمن ہو، میں بھی ڈرتا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں، اس لیے کچھ باتیں اشارتاً بھی کر دیتا ہوں، اس کو بھی سمجھا کرو اس بات کو۔ نبوت کے جو منکر ختم نبوت کے، وہ آپ کے اعلیٰ منصبوں پر، اعلیٰ عہدے پر وہ فائز ہے، وہ ہے بھی مرتد، ہے بھی بے ایمان، ہے بھی منافق، اور ان کو چھوڑو، اگلے والوں کو سمجھو۔ صحابہ کے جو دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت کے دشمن ہے، اما عائشہ کی دشمن ہے، تحریف قرآن کے قائل ہے، تقیہ باز ہے، وہ پکا منافق ہے، وہ بھی مرتد بے ایمان ہے۔ انہوں نے ہمارے ملک کو خراب کر دیا، کہ خیبر پختون کے اندر آگ جل رہی ہے۔ فوجی اگر مرے وہ بھی میرے بھائی ہے، سامنے والا مرے وہ بھی میرے بھائی ہے، لیکن ان کو استعمال کرنے والا ڈوری کون ہے؟ ڈوری کو کون استعمال کر رہی ہے؟ ڈوری کھینچنے والا وہی ہے، آپ نے اس کو منصبوں پر دیا۔ لاہور کے 50 لاکھ کے مجمع میں بھی میں نے اعلان کر دیا کہ خدا کے لیے حافظ صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ہوش سے کام لے لو۔ آپ کے ملک پر اگر حملہ ہوگا، قادیانی آپ کے ساتھ نہیں دے گا، اور صحابہ کا دشمن کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں دے گا، ایران کبھی۔ اگر ایران حملہ کرے، خدا کی قسم، اس کے بعد کیا کہو گے؟ ہتھیار پکڑے جاتے انہی کے نام لکھی ہوتے ہیں، بندوق انہی کے، بندے پکڑے جاتے انہی کے۔ اپنے مولوی کو، ذاکر کو قتل کیا، خدا تعالیٰ فوجیوں کو جزائے خیر دے کہ فوجیوں نے پکڑ لیا اس حرامی کو، وقتی طور پر اپنے مولوی کو مارا۔ ابھی اس ہفتے کی بات ہے، اپنے مولوی کو مارا، ذاکر کہتے ہیں ان کی اپنے مولوی کو مارا۔ مقصد یہ تھا کہ سنیوں کے خلاف کی، جو سنیوں نے یہ کیا، لیکن شکر ہے خدا فوجیوں کو جزا خیر دے کہ فوجیوں نے پکڑ لیا اس کو۔ ڈنڈے سے بہت کام ہوتا ہے، ڈنڈا آدمی چڑھائے نا اس کو تو پھر کام ہوتا ہے۔ تو اس نے بتا بھی دیا کہ بندوق بھی، پیسے بھی، میں اکیلا نہیں ہوں، ہزاروں ہیں، ہمیں اس طریقے پر ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں جمہوری اسلامی ایران نے ہمیں بھیجا ہے، جمہوری اسلام، اور آپ کو افغانستان کے ساتھ لڑانے کی کوشش یہی کر رہے ہیں، آپ کو افغانستان کے ساتھ لڑائی کی، خدا نہ کرے افغانستان کے ساتھ اگر آپ کی لڑائی چھڑ جاتی ہے، ادھر مرنے والے بھی تب بھی میرا گھر تباہ ہوگا، ادھر پاکستان مرنے والا تب بھی میرا گھر تباہ ہوگا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ منافق سے آپ کو بچنا چاہیے۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، منافق بولے گا، جھوٹ بولے گا، آپ کے بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہے، یہ جھوٹ بولیں گے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا اس میں خلاف ورزی کرے گا، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت۔ یہ قرآن امانت ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اس کے اندر بھی خیانت کرنے والا، اس میں بھی خیانت کرنے والا، آپ کے ملک کے اندر بھی خیانت کرنے والا۔ اگر پاکستان پر کہیں حملہ ہو جائے، پاکستان کے خلاف، بخدا بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، سب ایک ہے آپ کے ساتھ۔ ہندو بھی آپ کے ساتھ ہے، سکھ بھی آپ کے ساتھ ہے، سکھ اور ہندو بھی آپ کے، میں جانتا ہوں ان ہندوؤں کو 150 سال سے 200 سال سے یہاں پر وہ آباد ہے، ہمارے کلات کے اندر، خوزدار کے اندر، ڈھاڈر میں، سبی میں، اندرون سندھ میں، لاکھوں کی تعداد میں یہ ہندو اتنے انڈیا کے مخالف ہے۔ جو سچے ہندو ہے وہ آپ کے پاکستان، کھاتے بھی پاکستان میں، پیتے بھی پاکستان میں، رہتے بھی پاکستان میں، سکھ بھی آپ کے حق میں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، کوئی بھی ملک کا دشمن نہیں ہے، سب چاہتے ہیں۔ اور ناراض نہ ہونا، جو صحابہ کے دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، خدا کے دشمن ہے، نبی کے دشمن ہے، اگر نہ سمجھو تو اپنے ملک سے باہر اشارہ کر رہا ہوں، ایران، اس لیے وہ مجھے پکڑے آپ نہ پکڑے، یہ اندر جو ہمارے خیبر پختون کے اندر جو خرابیاں آپس میں جو لوگوں کو لڑایا جا رہا، پنجاب میں سندھ میں لڑایا جا رہا ہے، بلوچستان کے اندر جو آگ جو جلائے گئے وہ یہی ہے، وہ یہی لوگ ہیں۔ اس لیے حکومت کو حافظ صاحب سے بھی اپیل ہے اور صدر صاحب سے بھی اپیل ہے اور درود شریف وزیر شہباز شریف سے، اس سے بھی ہماری اپیل ہے کہ مہربانی کر کے اپنے صفوں میں انشاءاللہ تشخیص محمد کی مفید ہوگی، تشخیص بیماری جو محمد رسول اللہ نے متعین بتایا تشخیص کی ہے وہ تشخیص زیادہ مفید ہوگی۔ آپ کے تشخیص سے بڑھ کر کے خود سیاڑا بننے کی کوشش نہ کرو۔ محمد جس کو دشمن کہے وہ دشمن ہوگا، خدا جس کو دشمن کہے وہ دشمن ہوگا، قرآن جس کو کہے دشمن ہوگا، منافق آپ کا دشمن ہوگا، اور صحابہ کا دشمن، قرآن کا دشمن آپ کا دشمن ہوگا، آپ کے ملک کو تباہ
کرے گا خیال کیجئے گا تمہارا دماغ خوش نہیں ہوگا. تمہیں اچھی سی عورتیں بھی پیش کر دیں گے, خوبصورت ایران کی سہنیاں بھی پیش کر دیں گے, ساری دشمنی آپ کہتے ہیں کہ ختم ہو جا. پھر ملک کے اندر اس طریقے پر ہوگا. مجھے تو ہو گیا 60 سال ہو گئے, ابھی تک میں نے ملک کے اندر بہتری نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے دن دکھائے, اللہ آپ کو اچھے دن دکھائے اور آپ کو برے دنوں سے اللہ بچائے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس زندگی میں آپ یا آپ کی اولاد اچھے دن دیں. برے سے بدتر روز روز ملک برا ہوتا جا رہا. اس کی بنیادی وجہ یہی لوگ ہیں. ہماری صفوں کے اندر جو لوگ داخل ہے, میں نے منافقین کی پوری ترتیب آپ کو بتا دی. اگر میرے پاس وقت ہو گیا تو وہ 60 جو بیماریاں قرآن نے ان کی بیان کی ہے, میں پڑھاتا رہتا ہوں ساتھیوں کو, وہ 60-70 بیماریاں بھی منافق کی آپ کو بتا دوں گا. پھر آئینہ قرآن کا لینا, شیشہ قرآن کا لے لینا, جا کر کے دیکھ لینا کہ کس کے اندر وہ ہے. اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے, منافقت سے بچائے, دغا اور فراڈ سے بچائے. اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے. تمہیں ڈوب مرنا چاہیے. تو جھوٹ ہے, خدا کی قسم جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. تم جھوٹ بولتے ہو کہ افغانستان مفلس ہے. افغانستان تمہارے باپ کا مالک ہے, انہوں نے کل حکومت سنبھالی. آج یہ ہے کہ 2-3 سال کے ایڈوانس تنخواہیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہے. تمہاری طرح بھیکاری نہیں ہے, خدا نے تمہیں ان کا محتاج کر دیا. جو بھی مسئلہ ہوتا ہے, جو بھی کہیں پر کوئی مارا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ داعش نے کیا, کہیں پر کوئی قتل ہوتا ہے کہتے ہیں یہ افغانستان نے کیا. بدبخت انسان بزدل کی پہچان بھی یہی ہے. ان کو تم سے کیا پڑا ہے؟ افغانستان والے تمہیں اپنا محسن سمجھتے ہیں. افغانستان کے علماء سب یہاں کے پڑے ہوئے پاکستان کے, وہ پاکستان کے آپ کے مدارس کے. جتنے افغانستان کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں, اس سے بڑھ کر کے تمہارے پاکستان کی قدر و قیمت ہے. تم بے شرم ہو کر کے دڑا دڑ معصوم قتل ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ افغانستان والے اس میں مداخلت کر رہے ہیں, داعش اس میں مداخلت کر رہا ہے. ایک آدمی کا حرامی بچہ پیدا ہو گیا, اپنی بیوی کو سنبھال نہیں سکتا. دوسرے نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا, کہتے ہیں داعش نے کیا. ایک آدمی کا بیوی خود اس کی چوری کرے, گھر سے چوری کرے, یہ چوری تیری کہاں ہوگی, زیورات کہاں گئے, داعش نے چوری کر دی. ایک آدمی کی بھائی چوری کرے, یہ چوری کہاں ہوگی, بھائی تیرے چرس پر پیسے لگا رہے, یہ داعش نے وہ کر دیا. اور ایک آدمی عورتوں کی عزت بھی لوٹے تو تم بغیرت ہو تو کر بھی نہیں سکتے ہو. یہ کیا کیا, داعش نے کیا. کوئی قتل ہو جائے, یہ کس نے کیا, داعش نے کیا. داعش نے خود آ کر تم سے کہا تو تم نے پکڑا کیوں نہیں؟ مولوی منظور کا بیٹا گم ہو جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. کئی دفعہ میرے بیٹے بھاگے تو میں نے پولیس والوں کو 10,000 20,000 دی. 10,000 دیں پولیس والوں کو اور ڈی ایس پی کو, ان کو کہ بتاؤ میرا بچہ کہاں ہے. وہ کہتے ہیں خوشدار سے اس طرف ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے پاس ایک یہ کہ کھنڈرات ہے, وہاں پر ایک کچا سا کمرہ ہے, اس کے اندر آپ کا بیٹا. واقعی ادھر ہے. ایک چیز ان کو معلوم ہے, یعنی وہ 10,000 پہ میں ان سے 10,000 اس کو دے رہا ہوں, یا 8 راز اس کو دے رہا ہوں کہ بیٹے نے میرا دماغ خراب کر دیا. بیٹا کدھر گیا؟ کہتے وہ ایک اللہ کا بھلا کرے کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر ان کے پاس یہ مشینری ہے, وہاں پر ہے. بیٹے نے موبائل بھی بند کیا ہے, سم بھی نکال کر کے وہ بھی اشارے سم اپنے جیب میں رکھا, پھر بھی یہ بتا رہا کہ فلان جگہ پر ہے. ایک مرتبہ نہیں ہوا, کئی مرتبہ ہوا. میں خود یہاں سے جب نکلا, یہاں سے نکل کر کے, سرکار آپ فلان جگہ سے جا رہے ہیں, آپ واپس ہوں, حالات ٹھیک نہیں ہے, آپ فلان چوک پہ جا رہے ہیں. ایک چیز ان کے پاس موجود ہے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ مولوی منظور فلان چوک سے جا رہا ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ مولوی منظور کا بیٹا, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے آپ کو رشوت دی اور آپ نے بتایا کہ فلان جگہ پر ہے, تو یہ جو چور ہے اتنے سبزی منڈی میں لوگوں کو قتل کر رہے, یہ کہاں جا رہے؟ یہ جو اللہ کا بھلا کرے افغانی کیب سے دھڑا دھڑ لوگوں کو, جج ہے تمہارا, جج کو غریب کو یہاں انہوں نے مار دی, اس کی بہن پہنچ کر کے نادرم پہ گولی مار دی اس کو. 3,000 کے, اللہ آپ کا بھلا کرے, 3,000 کے کرائے کے پسٹل ملتے ہیں افغانی کیمپ سے, سبزی منڈی سے. چوروں کو, ڈاکوں کو, ایس ایچ او کو پتا ہے, ڈی ایس پی کو پتا ہے, حکومت کو پتا ہے, پولیس کو پتا, کچھ بھی نہیں. آبادی پر کنٹرول کرو. آبادی پہ کنٹرول کیا کرو گے؟ تمہاری آبادی اللہ آپ کو 22 کروڑ کی نہیں ہے, انڈیا کی آبادی 1 ارب سے زائد ہے. اس کا روپے تم سے قیمت نہیں, وہاں پر امر سے سب جھوٹ ہے. پورے انڈیا کے اندر 1 ارب سے زائد اس کی آبادی, 1 ارب سے زائد اس کی آبادی, 1 ارب 7 کروڑ یا 9 کروڑ تک, ارب سے اوپر اس کی آبادی ہے. لیکن وہ انڈیا کس طریقے پر سنبھال رہا ہے اپنے لوگوں کو. ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے میڈیا اس کو اٹھا کر کے میڈیا کہتے ہیں کہ اللہ کا بھلا کریے, کہ میڈیا والے ہندوستان میں مسلمانوں کے اللہ کا بھلا کریے, کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. مسلمانوں کی قدر و قیمت یہاں سبزی منڈی میں تم نے کتنے بندے مارا, موبائل کے لیے نوجوان کو کل پرسوں مارا, جج تمہارا یہاں آ رہا اس کو بھی مارا, اور یہاں علاقے کے اندر آپ کا اللہ آپ کا بھلا کر کے, یہ میں پاک فوج سے اپیل کروں گا کہ وہ کرو, حکومت تو ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹٹو ہوتے ہیں, یہ جو دوسرے خدا کی قسم ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے.